شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس۔ کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکرے آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا۔ اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولے، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ فرعون نے کہا، اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر
اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض ہوا یہ کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ اے پیغمبر، ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی۔ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش
کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔